بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری خوش نصیبی آج ہمارے پاس حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف لے کر آئے ہیں۔ ان سے ہم ان کے حالات زندگی کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ آیا کہ آج کے دور میں جب کہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں تو انہوں نے دین سے کس طریقے سے قربت حاصل کی اور یہ اس مقام پر کیسے پہنچے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جناب شاہد مدنی صاحب کو کہ وہ اپنا اظہار خیال پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ناصر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ اللہ کریم آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس انداز سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ نے یہ چینل بنایا، اللہ کریم آپ کو اس کی برکت نصیب کرے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ دیکھیں ناصر بھائی کہ علم دین سیکھنے کے لیے ذہن بننا ضروری ہے، جی، اور ذہن بننے کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ ملنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور جیسے آپ نے سنا کہ ہوگا کہ ماں کی جو گود ہوتی ہے نا، یہ سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور ماں کی گود سے ہی ملنے والی تربیت کی برکت سے بندے کا ذہن بنتا ہے کہ وہ آگے چل کے کیا کرے گا۔ جی، قوم کے جو ہیروز ہیں ان کو بچپن سے ہی اس طرح کا ذہن دیا گیا، ذہن بنایا گیا، تب جا کر وہ ان کی ایک اچھی شخصیت بلڈ اپ ہو سکی، بنی ہے۔ اسی طرح سے اگر آج اس مقام پہ میں پہنچا ہوں، اللہ کریم نے مجھے یہ سعادت دی ہے کہ میں دین کا ادنا سا خدمتگار ہوں، تو شروع سے ہی، بچپن سے ہی میرے گھر سے مجھے یہ ذہن دیا گیا کہ میں نے بڑا ہو کے کیا بننا ہے۔ بچپن میں بھی جب مجھ سے میرے اعزاء و اقارب پوچھا کرتے تھے تو کہ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے، اس وقت میں ان سے کہا کرتا تھا کہ میں بڑا ہو کے قاری صاحب بنوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ذہن بن جانا اور پھر اسے پایا تکمیل تک پہنچانا، یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات ہے کہ آیا آپ نے قاری صاحب بننے کا جو کہا وہ کس بنیاد پہ کہا؟ وہی بات کر رہا ہوں نا کہ گھر میں یہ ذہن ملتا گیا، شروع سے ہی ذہن بنا تھا کہ تم نے بڑے ہو کے قاری صاحب بننا ہے۔ اچھا۔ اصل میری والدہ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ بلکہ اوروں کو بھی میرے سامنے کئی مرتبہ بتایا کہ میں نے یہ بیٹا اللہ پاک کی بارگاہ سے لیا ہی اس لیے ہے کہ میں نے اسے اپنی دین کا خدمتگار بنانا، سبحان اپنی اللہ، آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنانا۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس کے لیے اگلا قدم یہ تھا کہ اسکول کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد کس انداز سے اس کو دین کی جو ہے وہ راہ کے اندر لگایا جائے۔ تو پھر الحمدللہ اسکول کی تعلیم آپ نے میں نے پرائمری تک حاصل کی، تک حاصل اس کے بعد پھر میں نے حفظ کے لیے جی، داخلہ لیا۔ جی، اچھا، اس میں ناصر بھائی یہ ہے کہ حفظ کے دوران ظاہری بات ہے کہ بچے کی محنت اپنی جگہ، والدین کی محنت اپنی جگہ، اساتذہ کی محنت اپنی جگہ، انوائرمنٹ کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جی، حفظ کرتے ہوئے پھر یہ ہوتا ہے کہ شیطان بھی ہے بندے کے ساتھ، جی، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، طرح طرح کے ہیلے حربے استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا، لیکن یہ کہ میں کوشش کرتا رہا، پھر یہ کہ وہ بھاگا بھی کہ میں نے نہیں پڑھنا، لیکن میری والدہ نے اس کے اندر بہت سٹرگل کی، بہت کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر میں حافظ قرآن ہوں اور ایک اچھا قاری ہوں تو یہ میری والدہ کی کوشش ہے۔ انہوں نے صرف مجھے اس راہ پہ چلنے کے لیے مدرسے میں داخل کروا کے چھوڑ نہیں دیا، پھر انہوں نے اس پیچھے پورا بیک اپ رکھا، سٹرگل کی، کوشش کی، محنت کی کہ اگر میں بہک رہا ہوں یا بھاگ رہا ہوں یا دور ہٹ رہا ہوں، میرا ذہن بنانا اور میرے لیے ہر وہ چیز پرووائڈ کرنا مجھے جس کی مجھے ضرورت ہو، اور جس کا میں بہانہ بنا کے پیچھے نہ ہٹوں کہ مجھے یہ چاہیے، میں نے یہ اس لیے نہیں پڑھنا۔ تو الحمدللہ ایون کہ یہ
مقام بھی آیا کہ میں بہت زیادہ پیچھے ہٹ گیا اور بس تہیہ کر لیا کہ میں نے حفظ کرنا ہی نہیں ہے. تو میری والدہ نے اس وقت جذباتی ایک بات مجھے کہی اور وہ مجھے آج بھی یاد ہے. میری والدہ نے کہا کہ تم اگر مر جاؤ تو تمہاری جان چھوڑ سکتی ہے. تم زندہ رہے اور تم نے کہا کہ میں حفظ نہیں کروں گا, میں دین کی جو یہ تعلیم کو چھوڑ دوں گا, تو یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ میں نے تمہیں لیا ہی اس لیے. پھر حفظ کیا, اس کے بعد پھر اسکول کی تعلیم بھی مکمل کی, اور پھر اس کے بعد پھر میں نے درس نظامی کے لیے جو ہے وہ داخلہ لیا جامعۃ المدینہ کے اندر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام. پھر وہ مکمل کرنے کے بعد ہم کراچی چلے گئے. وہاں پہ تخصص فی الفنون کیا میں نے. اس کے اندر فلسفہ, اس کے اندر منطق, اس کے اندر علم توقید اور دیگر اس کے اندر علوم ہوتے ہیں, وہ ہم نے پڑھے. اس کے بعد پھر 2 سال کا کورس ہوتا ہے تخصص فی الفقہ, جسے مفتی کورس کہتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو دعوت اسلامی کے اندر الحمدللہ یہ ذہن ہے کہ صرف 2 سال پڑھنے کے بعد سند دے دی جائے, ایسا نہیں ہوتا. پراپر طریقے سے تربیت بھی کروائی جاتی ہے. 2 سال پڑھنے کے بعد پھر 4 سال کے بعد وہ مزید اس کو دارالافتاء کے اندر بٹھایا جاتا ہے. کوشش کرتے 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 پھر ایک لمبا پروسیجر ہے, اس کے بعد جا کے کہیں بندہ مفتی بنتا ہے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ذہن ملنا, کہ جس کو بھی آپ نے حافظ قرآن بنانا ہے, قاری قرآن بنانا ہے, عالم دین بنانا ہے, اس کا ذہن. اور پھر اس سے بھی پہلے یہ ضروری ہے کہ جس نے اپنے بچے کو اس راہ پر چلانا ہے اس کا اپنا ذہن ہو. یہ ذہن نہ ہو کہ یہ جب پڑھے گا حافظ بن جائے گا, قاری صاحب بن جائیں گے یا عالم دین, تو یہ کمائے گا کتنا, اس کی انکم کا سورس کیا ہوگا. یہ چیزیں اگر پیش نظر رکھے گا تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم عالم کا کورس کرنے کے جب گئے, درس نظامی جب میں نے شروع کیا, تو ہماری کلاس کے اندر جو طلباء کرام کی تعداد تھی کم و بیش ناصر بھائی لگ بھگ 140 کے قریب ہوگی میرے خیال, جہاں تک مجھے یاد ہے 140 کے قریب, جن میں سے ہم 17 یا 18 دوست تھے جو آخر تک یعنی درس نظامی مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے. اور اس دوران کئی ایسے امراء کے بچے بھی تھے جو ٹھیک ٹھاک صاحب حیثیت تھے, انہوں نے چھوڑ دیا. ہم نے پوچھا بھی کیوں چھوڑا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے والدین نے کہا بھی تم یہ پڑھ رہے ہو, کورس کر رہے ہو 6 سال 8 سال 10 سال جتنا بھی تم کورس کرو گے, اس کے بعد تمہاری انکم کا کیا سورس ہوگا, تو تم تو ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے. تو سب سے پہلے تو یہ ذہن بنانا پڑتا ہے کہ کامیابی کس چیز میں, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور خوشنودی کے اندر ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور خوشنودی بال یقین دین کے اندر ہے, حضور کی سنت کے اندر ہے, دین کی اشاعت کے اندر ہے. دیکھیں نا کہ ایک شخص جو کافر ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دیتا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اشاعت کرے گا, پرچار کرے گا, کیا رب تعالیٰ اسے رزق عطا نہیں کرے گا؟ ضرور دے گا. یہ ذہن پہلے بنانا ضروری ہے کہ میرا بچہ نہ صرف ایک کامیاب انسان ہوگا بلکہ اللہ کریم نے خود وعدہ فرمایا. احادیث قدسی کے اندر اس طرح کا مفہوم ملتا ہے. آقا علیہ السلام کی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ جو طالب علم دین ہے اس کے رزق کا ذمہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پہ خصوصی طور پہ لیا. ویسے تو سب کا رزق ہی اللہ پاک کے ذمہ کرم پہ, لیکن جو طالب علم دین ہے ان کا رزق خصوصی طور پہ رب تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا. تو یہ ذہن بنانا کہ پتہ نہیں اس کی انکم کا کیا سورس ہوگا, پتہ نہیں یہ کامیاب ہوگا, یہ دنیا کے اندر سروائیو کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا, یہ ذہنیت اچھی نہیں, یہ سوچ اچھی نہیں ہے. پہلے اپنا یہ ذہن بنائیں کہ سب سے پہلے تو مجھے جو کچھ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر. سبحان اللہ. پھر دوسرا یہ کہ جو اللہ کے دین کے خدمت گار ہیں, اللہ کریم انہیں بھوکا نہیں مارتا. اس حوالے سے جو آپ کا تعلیمی سیشن رہا ہے, اس میں آپ نے اپنے والد صاحب کی کاوشوں کا ذکر نہیں کیا, ان کی کاوشیں کس حد تک رہی؟ بال یقین باپ کی بھی کوششیں شامل ہوتی ہیں. ماں اگر کوشش کرتی ہے تو تبھی کرتی ہے جب اسے فائنینشلی کوئی پرابلم نہ ہو, روٹی کپڑے کی پرابلم نہ ہو. میرے والد گرامی نے اس طرف سے میری والدہ کو کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہونے دی الحمدللہ. ان کی یہ کوشش تھی, میرے والد صاحب کی جو سٹرگل تھی, جو محنت تھی, ڈبل ڈیوٹی وہ کرتے تھے,
تو وہ ڈیوٹی کر کے جو کماتے تھے، جو گھر والوں کو سکون انہوں نے دیا، اطمینان دیا، اسی بنا پر میری والدہ نے یہ اسٹیپ لیا نا. اگر ان کو یہی پرابلم ہوتی، فائنینشلی پرابلم میں گھرے ہوتے، تو میرے خیال میں وہ اس طرف ان کا ذہن ہی نہ بن پاتا. میری والدہ نے جو مجھ پہ محنت کی، کوشش کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ والد صاحب کی محنت نہیں تھی. والد صاحب اپنے سے ہی کوشش کر رہے تھے. والدہ کی محنت کا اس لیے خصوصی طور پہ میں نے کہا کہ یہ پوچھتی تھیں گھر کے سارے بچوں کو، یہی پوچھتی تھیں پڑھائی کے حوالے سے، جو دیگر معاملات ہیں، تربیت کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے. والدہ کا اس طرف زیادہ رجحان تھا، والد صاحب زیادہ مصروف رہتے تھے. تو اس لیے میں نے اس طرح سے کہا. ایسا نہیں ہے کہ والد صاحب کی کوشش نہیں ہوتی. کچھ معاملات ظاہری طور پہ ہوتے ہیں، کچھ باطنی طور پہ ہوتے ہیں، بیک اپ کے طور پہ ہوتے ہیں. تو وہ والد صاحب ہی ہوتے ہیں، انہیں کی کوشش ہوتی ہے، انہیں کی کاوش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے والدہ یا بچہ ایک اچھے اور احسن طریقے سے ایک منزل کی طرف گامزن رہتے ہیں. ماشاء اللہ. مفتی صاحب، یہ آپ نے دوران تعلیم جو ہے مختلف علماء کرام، یعنی کہ میرا کہنا ہے کہ خطیب حضرات اور جو ہے نا امام صاحبان، مختلف مساجد میں آپ نے جب نماز پڑھنے گئے ہوں گے، ملاقات بھی ہوئی ہوگی، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ جو ہیں بہت آسودہ زندگی گزارے ہوں گے، کچھ جو ہے معاشی کرائسس کا شکار ہوں گے، کہ معاشی پریشانیوں کا. تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کبھی خیال نہیں آیا کہ یار یہ آگے مجھے بھی کسی معاشی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، میں نے آخر اپنی زندگی گزارنی ہے تو میں کوئی اور راہ اختیار کر لوں؟ دیکھیں ناصر بھائی، اس کے یہ کہ شیطانی وسوسہ بھی کے طور پہ بھی آ سکتا ہے. جی بالکل 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 بجا فرمایا آپ نے. جی ناصر بھائی، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دین کی اشاعت کو ہی اپنا ذریعہ معاش سمجھتے ہیں کہ اسی سے میں نے کمانا ہے، تو آپ غلطی پہ. دیکھیں، اگر میں مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہوں تو اس کے علاوہ بھی تو میرے پاس وقت ہے نا. جی اس کے اندر میں دیگر معاملات کر سکتا ہوں، اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسٹرگل کر سکتا ہوں، محنت کر سکتا ہوں. اگر میں اسی پر ڈیپینڈ کر لوں کہ بس میں نماز پڑھاتا رہوں اور مجھے رزق ملتا رہے، دیکھیں رزق دینا رب نے ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے لیے اسباب ہم نے کرنے، جی اس کے لیے محنت ہم نے کرنی ہے. تو صرف دین کو ہی اپنا ذریعہ معاش نہ بنایا جائے. اگرچہ دین کی برکت سے بھی بندے کے معاشی معاملات بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے دوسری جو ایکٹیویٹیز کے اندر بھی بندے کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. اپنے لیے ذریعہ معاش ایک پراپر طریقے سے بنانا چاہیے. کوئی بزنس کرنا چاہیے، کوئی سائڈ بزنس کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ کر سکتے ہیں، جیسے میں ٹیچنگ بھی کرتا ہوں. تو یہ بھی ایک اچھا سورس ہے. تو صرف اسی پر ڈیپینڈ نہ کرے کہ میں مسجد کا امام ہوں تو بس یہ میرے لیے کافی ہے. اور بہت سارے ذرائع ہیں. آپ کے پاس وقت ہے، اپنے وقت کو استعمال کریں. آپ اس کا اچھا استعمال کریں گے تو آپ کی معاشی ضروریات اچھے انداز سے پوری ہو سکتی ہیں. تو اس پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے ائمہ کرام یا علماء کرام، ویسے تو میں نے نہیں، آپ کی بات آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے بھی ہیں، تو میں نے آج تک جتنے بھی علماء کرام دین کی تبلیغ کرنے والے، دین کی اشاعت کرنے والے ہیں، اللہ کریم نے انہیں اتنا عطا کیا ہے کہ محتاجی نہیں ہے دین کی برکت سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی معاشی معاملات، جو ضروریات زندگی ہیں، ان کے لیے اور بھی دیگر معاملات ان کے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ امام مسجد ہے اور معاشی کرائسس کا اگر وہ شکار ہے تو اس کی اپنی غلطی ہے. اس کو کوشش کرنی چاہیے، اسٹرگل کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور دوسری ایکٹیویٹیز کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اور محنت کرے گا تو انشاءاللہ پھل بھی کھائے گا. ماشاء اللہ، بے شک. لیکن وہ عام طور پر جو ہوتا ہے، بعض احباب جو ہوتے ہیں ان میں اتنی وہ نہیں ہوتی کہ وہ کوئی سائڈ بزنس کر سکے یا کوئی کاروبار وغیرہ معاملات، اور ان کے پاس جو شارٹ ٹائمنگ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ صاحب علم ہی نہیں ہوتے. اب دیکھیے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں ٹائم شارٹ ہوتا ہے. ٹائم شارٹ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو اپنے وقت کو سرو کر رہے ہیں نا وہ. تو اپنے وقت کو جہاں سرو کر رہے ہیں اس کی قیمت لیں نا وہ. جی مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر پہ جا کے پڑھاتے ہیں جی تو اس کا اچھا معاوضہ رکھیں نا. اب مثال کے طور پر ایک قاری صاحب وہ ہیں کہ جو ایک اچھی ٹیوشن ڈھونڈتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میرا ایک معیار ہے، اگر میں آپ کے بچے کو پڑھاتا ہوں تو میری فیس ہے 2000 روپے. میں مثال دے رہا ہوں، 2000 روپے میری فیس ہے. اور ایک قاری صاحب وہ جو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے 300 روپے دے دیں میں پڑھا دوں گا آپ کو. تو یہ تو معیار ہی کوئی نہ ہوا نا.
تو اپنا جو وقت کا استعمال ہے اس کو دیکھیں کہ وہ کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں اپنے وقت کو. اپنے وقت کو اگر اچھی جگہ استعمال کریں گے تو اپنے وقت سے بھی جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں اچھے انداز سے. بعض صاحبان جس طریقے سے ہمارے یہاں اور جو ہے ایک اچھی مساجد یا اچھا ادارہ جنہیں مل جاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعض احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے صرف جو ہے نا ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے، لیکن وہ ہماری مسجد میں جو ہے نا ناصر بھائی اس میں تو پھر کسی کا تو قصور نہیں ہے نا. جی جی اس میں قصور تو پھر میرا ہے نا جی کہ اگر میرے پاس کوئی آرٹ نہیں ہے، جی کوئی ہنر نہیں ہے، تو اس کے لیے میں کوشش کروں، اس کے لیے میں کسی کے پاس چلا جاؤں. اب ایسا تو نہیں کہ کوئی جناب آ کے ہمیں دروازہ مسجد کا دروازہ نوک کر کے کہے گا کہ جناب قاری صاحب آئے ہیں، آپ کو یہ سکھانے کے لیے آئے ہیں. جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ میری پرسنالٹی کے لیے سوٹیبل ہے، اس اعتبار سے آپ کوئی ہنر حاصل کریں اور اس کے مطابق کریں. آپ کی اس بات سے جو ہے میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ جس طریقے سے دنیاوی طور پر ہمیں اپنے تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور اپنا کام سیکھنا چاہیے، دیگر معاملات کو چلانے کے لیے اپنے میں ایبیلٹی پیدا کرنی چاہیے، اسی لحاظ سے ایک ائمہ کرام جو کہ یعنی امام صاحب کے عہدے پر ہے، اس کو بھی اپنے حوالے سے اپنی پرسنالٹی کو، اپنی شخصیت کو اس حوالے سے مضبوط کرنا چاہیے تاکہ وہ آئندہ جو ہے معاشی معاملات فائنینشلی کو اسٹرانگ ہونا جو ہے چاہیے. دیکھیں بات بھی اسی مقابلہ کی کر سنی سکے. جاتی ہے جس کو فائنینشلی اسٹرانگ ہوتا ہے. اگر امام اگر یوں ہاتھ رکھے گا نا تو اس کی بات کے اندر وزن نہیں ہوگا. امام کا ہاتھ یوں ہوگا نا تو انشاءاللہ اس کی بات کے اندر وزن ہوگا. دین کا کام کرنے کے لیے فائنینشلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے محنت کرنا ضروری ہے. اگر ہم دوسروں کے مال پہ نظر رکھیں گے تو پھر عزت نہیں مل سکتی. لیکن مفتی صاحب ایک مسئلہ یہ جینون مسئلہ ہے، اس سے آپ شاید انکار کریں، شاید اتفاق کریں یا نہیں کریں، لیکن بعض صورتوں میں دیکھا گیا ہے کہ ایک شیخ الحدیث ہیں، وہ ایک جامعہ میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہاں پر وقت بھی دے رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے صاحب علم اور شخصیت ہیں، لیکن وہاں پر ان کو جو ہدیہ ملتا ہے وہ بہت کم ملتا ہے، جس سے وہ اپنا گزر اوقات بڑی مشکل سے بسر کرتے ہیں. چلے صبر شکر کے ساتھ وہ وقت گزار لیتے ہیں، لیکن جو اپنے بچوں کی شادیاں اور دیگر معاملات سامنے آتے ہیں تو اس کے لیے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے دیگر معاملات کے اندر بھی. تو اگر ایک شیخ الحدیث کی آپ بات کریں تو اللہ پاک تو ان کو تو اتنی عزت عطا کر دیتا ہے کہ پیسے کی کمی نہیں رہتی. ویسے ہی جو عقیدت مند ہیں وہ بھی ان کی خدمت کرتے ہیں. اگر اللہ پاک نے ایک عہدہ ان کو عطا کیا ہے تو ان کے رزق کا بھی انتظام ہے. لیکن اگر فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے، اگر معاشی طور پہ وہ پریشان ہیں، حال ہیں، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے کوشش تو کرنی پڑے گی نا. ان کو کوئی نہ کوئی ذریعہ تو اختیار کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. بنا کوئی ذریعہ اختیار کیے اگر وہ تنگ دستی کا شکار ہے تو پھر اس کا کیا حال ہے؟ اس کا تو حال تو محنت ہی ہے نا، محنت ہی. کوشش کرنی پڑے گی. ایسے بنا کوشش کے تو نہیں کوئی مال کھلاتا اپنا. اچھا مفتی صاحب، یہ عام طور پر ہمارے جو معاشرے میں جو ہے علماء کرام کو ساتھ جو ہے کوئی اتنا بہتر سلوک نہیں کیا جاتا اور اچھا سلوک کرنے والے بھی کم نہیں ہوتے، لیکن یہ جو ہمارا دین سے دوری کی بنا پر جو معاملات ہیں تو اس حوالے سے آپ کو بھی کبھی اس کا کوئی ناصر بھائی سامنا میں کرنا پڑ رہا آپ ہے؟ کی بات سے اس انداز میں اتفاق نہیں کروں گا کہ عزت نہیں ہے. دیکھیں آپ کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے، ایک میری سیلف رسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کسی کلچر کے اندر آپ کی عزت نہ ہو، آپ کے گیٹ اپ کو پسند نہ کیا جاتا ہو، لیکن ایک کلچر وہ بھی ہے کہ جہاں پہ آپ کے گیٹ اپ کو بہت اچھا پسند کیا جاتا ہے، لائک کیا جاتا ہے. تو اگر آپ ایسے لوگوں کی بات کریں کہ جو مولویوں کو پسند ہی نہیں کرتے تو ان کی بات کیا کریں ہم. لیکن ایسے لوگ جو علماء کے اندر اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی عزت کرنا جانتے ہیں، اگر ان کی بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ علماء کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں. اور جو لوگ عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، اکرام نہیں کرتے، تو وہ ان کا اپنا ایک نظریہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ بھی ہے ناصر بھائی کہ بعض کچھ عادات، کچھ خصلتیں اگر لوگوں کے اندر آ جاتی ہیں علماء کے حوالے سے، مولویوں کے حوالے سے، یوں کہہ لیں کہ مولویوں کے حوالے سے اگر وہ عزت نہیں کرتے تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں مولوی کی بھی خامی ہو سکتی ہے. جیسے
کہ ایک قاری صاحب کسی بچے کو پڑھاتے ہیں اور اس بچے سے یہ ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ اپنے والد صاحب کو بولیں کہ مجھے جناب موبائل دلوا دیں، مجھے وہ چیز دلوا دیں. اس طرح سے وہ اپنی جو ضروریات ہیں وہ کسی کے سامنے رکھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ سے خود پردہ ہٹایا. تو جب خود آپ ہاتھ یوں کریں گے تو پھر عزت نہیں ملے گی. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. خودداری بڑی چیز ہے اور وہ عالم دین کے اندر ہونی چاہیے. جس عالم دین کے اندر خودداری ہوگی اس کو اللہ پاک عزت بھی عطا کرے گا. جس کے اندر خودداری نہیں ہوگی، جو اپنا ہاتھ پھیلائے گا، سوال کرے گا، دوسروں کے مال پہ نظر رکھے گا، عزت نہیں پا سکتا. مفتی صاحب آپ نے بہت ماشاءاللہ بہت اچھی رہنمائی کی ہے. اب اس حوالے سے جو ہے نا عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ پھر بھی ایک عجیب سی بے چینی یعنی کہ بے چینی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ پھر بھی اپنے بچوں کے حوالے سے یہی سوچتے ہیں کہ نہیں یار یہ جو ہے نا اگر ہم دین کی تعلیم دیں گے یا دیگر معاملے دین کی طرف یہ جائے گا تو اسے دنیا میں بڑی مشکلات پیش آئیں گی. نصب پہلے میں عرض کر چکا ہوں، سب سے پہلی بات ہوئی ذہن یہ بنائے کہ میں نے اپنے بچے کو عالم دین بنانا ہے، حافظ قرآن بنانا ہے، تو اس میں اللہ پاک کی رضا مقصود ہو. سب سے پہلے تو یہ سوچے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل بنانے کے لیے کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ جو رزق کے معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں، لیکن کوشش بندے نے کرنی ہے. تو عالم دین بنانا ایک بزنس مین ہونے کے لیے معنی نہیں ہے کہ ایک عالم دین بھی ہو وہ بزنس مین نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. عالم دین بھی ہو بزنس مین بھی بن سکتا ہے. ہمارے بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، ان ڈاکٹر بھی ہیں، وہ جناب کچھ جیسے انہوں نے اپنا کاروان بنایا ہوا ہے، جی دیگر معاملات بھی ہیں. تو اللہ پاک نے ان کو ایک سینس دی، انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا، عالم دین بھی ہیں اور اپنے رزق کا انہوں نے سورس بھی بنایا، اللہ پاک نے ان کو رزق بھی عطا کیا. تو سب سے پہلے تو یہ ذہن بنایا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا ہے. دوسرے نمبر پر اپنے بچے کی شخصیت کو بلڈ اپ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہیں، اس کو دنیا سے بالکل لا تعلق نہ کر دیں. ہمارے ہاں شاید یہ ذہن ہوتا ہے کہ جو عالم دین ہوتا ہے اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غلط بات ہے، یہ غلط کنسیپٹ ہے. اگر آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو دنیاوی تعلیم پر بھی خصوصی فوکس کروائیں. اسی طریقے سے عالم دین اگر بننا چاہتا ہے تو آپ انجینئرنگ بھی کروائیں اسے، آپ اسے ڈاکٹر بنائیں، آپ اسے سائنٹسٹ بنائیں، کچھ بھی بنائیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کا بچہ ایک عالم دین ہوگا اور ساتھ وہ سائنٹسٹ بھی ہوگا تو وہ اگر سائنسی طور پہ کچھ ایجاد کرتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ دین کی نشر و اشاعت کو پیش نظر رکھے گا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو پیش نظر رکھے گا. یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. مفتی صاحب آپ کی گفتگو سے مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب اپنے دینی ماحول سے بہت زیادہ جو ہے نا مطمئن ہے، اور یہ اطمینان اور ایک یہ سکون ہونا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ چونکہ شادی شدہ ہیں تو ہمارے یہاں یہ گھریلو لائف کے حوالے سے کہ گھر میں جو ہوتی ہیں یعنی کہ ہماری صاحب خانہ یعنی جو خاتون خانہ ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بھی بعض اوقات بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب میں مولوی صاحب سے شادی کر لی ہے، ان کے پاس تو میری جو ہے نا جو خواہشات یا جو ہے ضروریات پوری کرنے کے لیے اتنا سرمایہ نہیں ہے وغیرہ. بات یہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ یہ آپ کی سوچ کا نظریہ ہے کہ آپ کس انداز سے سوچتے ہیں. جیسے انوائرمنٹ میں آپ بیٹھیں گے ویسی آپ کی سوچ بن جائے گی. اگر آپ فلم ڈرامے دیکھیں گے تو وہ ایک فلمی دنیا کے اندر رہیں گے آپ، لیکن اگر آپ مدنی چینل دیکھیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذہن بنے. سبحان اللہ. تو اس طرح کا ذہن تب بنتا ہے کہ جب سوچ کسی اور انداز سے ڈیولپ ہو رہی ہو، یعنی کہ فلم ڈرامے دیکھنے کی طرف رجحان زیادہ ہو تو سوچ بھی ویسی ہوگی. وگرنہ جتنے حقوق ایک صاحب علم دین ادا کر سکتا ہے، جیسے ایک عورت کی جو خواہش ہی ہے کہ میں بالکل بے پردہ پھروں، سر پہ دوپٹہ نہ اوڑوں، جو ہے وہ غیر افراد اجنبی افراد مجھے دیکھیں. اگر کسی عورت کا ذہن ہی یہ ہو
تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ایک سمجھدار سلجھے ہوئے ایک مولوی سے یا عالم دین سے یا حافظ قرآن سے شادی کرنا پسند نہیں کرے گی کہ اس کی آزادی چھن جائے گی. لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کا دل میں خوف رکھنے والی ہوگی، اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے والی ہوگی، ڈیفینیٹلی وہ سوچے گی کہ اگر شوہر میرا ایک مولوی بھی ہوگا تو ظاہری بات ہے میری آخرت کا اس کے ذہن کے اندر فائدہ ہی ہوگا، میری آخرت کے بارے میں بھی سوچے گا. پھر وہ یہ بھی سوچے گی کہ میری جو آنے والی نسل ہے اس نسل کو میں نے کس انداز سے تربیت کر کے اپنی آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنانا ہے. کیونکہ جو اولاد ہے یہ صرف ذریعہ معاش کے لیے نہیں ہے، یہ بڑی ہو کے آپ کو کما کے دے گی، بلکہ یہ ایک آخرت کی نجات کا بہترین ذریعہ ہے اولاد. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے کہ مرنے کے بعد جو کام بندے کے کام آتے ہیں، جو معاملات قبر میں بندے کو فائدہ دیں گے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نیک اور صالح اولاد چھوڑ جانا، جس کی تربیت آپ نے اچھے انداز سے کی ہو، جسے آپ نے نمازی بنایا ہو، تلاوت قرآن کرنے والا بنا کے آپ چھوڑ گئے، آپ چلے جائیں گے قبر میں، وہ پیچھے نماز پڑھتا رہے گا، تلاوت قرآن کرتا رہے گا، ثواب آپ کو قبر میں ملتا رہے گا. تو یہ ذہن اور یہ سوچ ایسی عورتوں کی ہی ہوگی جو فلم میں ڈرامے دیکھنے والی ہوں. تو ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بس میں وہ خواب و خیال والی زندگی کے اندر کہ جناب میں گاڑی میں ہوں تو جناب وہ بے پردگی کے ساتھ ہوں تو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں فیشن کر رہی ہوں. تو اس طرح کی سوچ ایک سوچنے کی حد تک تو ہے، لیکن حقیقی زندگی بہت دور ہے. جی مفتی صاحب، آپ سے باتیں کرنے کا دل چاہتا ہے کہ باتیں کرتے جائیں اور آپ بولتے جائیں، ہم سنتے جائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی صلاحیتوں کے نوازا ہے ماشاء اللہ. ظاہری لحاظ سے بھی آپ بہت اچھے ہیں، اور دوسرے جو گفتگو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز بھی دی ہے. اور ناظرین آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے مفتی شاہد صاحب جو ہیں بہترین جو ہے نعت خوان بھی ہیں، بہت اچھی آواز میں جو ہے نعتیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی پروگرام ہوگا. تو چونکہ ہمارا ٹائم جو ہے اختتام کے قریب جا رہا ہے، تو آخری سوال میں یہ کروں گا کہ اب ماشاءاللہ اب آپ جو ہے نا دین کی خدمت کے لیے میدان میں آ چکے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا مشن ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ابھی معاشرے میں کیا تبدیلی لائیں؟ معاشرے میں ہم نے کیا تبدیلی لانی ہے کہ یہاں پر تو میں اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری نظوی زیائی دامت برکاتہ العالیہ کا وہ مدنی مقصد ہی آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہمیں انہوں نے عطا کیا، ہماری تربیت فرمائی، اور جن کے صدقے سے ہمیں یہ مقام ملا، جو عزت ملی، اور جو ہم آج ایک مقام پہ ہیں، ایک علم ہمارے پاس ہے، یہ سب ان کی عطا، ان کی تربیت کا نتیجہ ہے. اور انہوں نے ہمیں یہ ایک مقصد جو عطا کر دیا، میرے خیال میں اس کو چھوڑ کر بندہ دین کی کیا خدمت کرے گا. بہترین مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اسی پہ ہم گامزن ہیں، اسی پہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کرے ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. آمین. مفتی صاحب، میں نے شروع میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا آنے کا، تو لیکن کہ وہ ایک چیز ہے. اب میں آپ کا بہت بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں بہت اچھی طریقے سے رہنمائی دی، اور اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں باتیں یہ راسخ ہو جائیں، اور ہم اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی کا سلسلہ بنا دیں، ان کو دین کا علم سکھائیں تاکہ وہ ایک بہترین پاکستانی بھی بنے اور بہترین مسلمان بھی بنے، اور دین کا پرچم جو ہے بلند کرنے کے لیے اپنی کاوشوں کو صرف کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی ناصر ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی. میں پھر تہ دل سے آپ کا بہت بہت زیادہ شکر گزار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.